أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر ہم ایک مرتبہ جمع ہو گئے ہیں۔ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں، سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات۔ دوسری چیز ہم کو مسلمان بنا۔ تیسری چیز مسلمان سے مطلب یہ کہ کسی بھی انبیاء کی امت میں ہو سکتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے ان کی امت میں پیدا کیا۔ اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اس کے ساتھ ہم کو جو ہے نیک عمل کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد ہم کو آج یہاں بیٹھنے اور کہنے سننے اور صرف دین کے لیے قرآن اور حدیث اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم کو جمع کیا۔ ان ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ سے ہم شکر ادا کریں کہ الحمدللہ رب العالمین۔ آج جو ہے جو سلسلہ چل رہا تھا انبیاء کا، تو ہم نے آدم علیہ السلام سے جو شروع کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہوا، گزشتہ مرتبہ اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا تھا۔ آج میں یوسف علیہ السلام کے تعلق سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت خاص چیز ہے ان کا، یوسف ان کا جو ہے نام قرآن میں 26 مرتبہ آیا ہے، 24 مرتبہ تو سورہ یوسف میں آیا ہے، ایک مرتبہ سورہ الانعام ہے جو ہے سورہ نمبر کی آیت نمبر 84 میں ہے۔ دوسرا جو آیا ہے سورہ مومن بھی بولتے ہیں، سورہ غافر بھی بولتے ہیں، نمبر 40 ہے، اس کی آیت نمبر 34 میں یوسف علیہ السلام کا صرف نام آیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خصوصیت یہ دی کہ ایک سورت صرف ان کے نام سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم اور سرفرازی ہے ان کے لیے۔ ایک تو ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے تھا، اور دوسرا یوسف علیہ السلام ہے۔ یہ بہت خاص چیز ہے، آپ کو یاد دلانے کے لیے بتا رہا ہوں میں۔ ایک منٹ تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے خصوصیت یہ ہے کہ ایک تو ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ایک سورت نازل ہوئی، اور یہ یوسف علیہ السلام کے نام سے بھی ایک سورت نازل ہوئی۔ یوسف علیہ السلام کا معاملہ بالکل ہی سارے انبیاء کے لحاظ سے جدا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت، قرآن کی پوری سورت ان کے نام سے کی ہے، اور یہ سورت کی کہ یہ سورت صرف یوسف علیہ السلام کے تعلق سے، سارا قصہ صرف انہی کا ہے، اور کسی چیز سے کوئی دوسری چیز اس میں کچھ کی نہیں ہوئی۔ جیسے دوسرے سوروں میں دیکھتے ہیں تو کئی 5 6 انبیاء کا نام بھی آ رہا ہے، اور ان کے اخوان نے کیا کیا تھا، ان کے ساتھ کیا کیسے تعلق سے انہیں بھی کہا تھا۔ مگر یہ سورہ یوسف ہے، ایک بالکل خاص چیز ہے۔ اس کے تعلق سے ایک 7 باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ جو ہے بہترین جو ہے بولتے ہیں نا، 7 بہترین چیزیں، 7 بہترین چیزیں اس کے تعلق سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ 7 بہترین جو بول دیتے ہیں نا، ایک احسن القصص اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس صورت کے لیے بہترین قصہ تمہارے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اور یہ بہترین کتاب میں ہے القرآن الکریم، بہترین زبان میں ہے عربی میں، اور بہترین وقت پہ نازل فرمائی گئی ہے، اور بہترین جگہ مکے میں نازل فرمائی ہے، بہترین فرشتے کے ذریعے سے اس کو بھیجا گیا ہے، اور بہترین بشر کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امام الانبیاء ہے۔ تو 7 بہترین چیزیں یہ اس میں بیان کی ہے سورہ یوسف کے تعلق۔ اچھا، یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں میرے سے زیادہ آپ لوگوں کو معلومات ہوں، کیونکہ ہم جو ڈسکس کیے ہیں اس سے پہلے، اور کہ پتہ جس نے قرآن پڑھا ہے، جس نے سورہ یوسف پڑھا ہے، اس کو سارا قصہ معلوم ہے، لیکن میں پھر یاد دہانی کے لیے بتا دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام جو ہے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جن کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے،
اور انہی کی اولاد سے بنی اسرائیل چلے آئے۔ اور یہ کیا ہے، یعقوب علیہ السلام نے دو لڑکیوں سے شادی کی، ایک کا نام لیا تھا اور دوسرے کا نام راحیل تھا، جو میں بیان بھی کیا ہوں۔ لیا کو جو ہے لوئس کے نام سے لوگ کہتے ہیں، اور راحیل کو ریچل کے نام سے بیان کرتے ہیں۔ اچھا، ان دونوں کے دو سرونٹ تھے، جن سے پھر انہوں نے ان کی اجازت سے، ان سے مشورہ کر کے، ان کے سرونٹ سے بھی یعقوب علیہ السلام نے شادی کی ہے۔ لیا کے جو سرونٹ تھے اس کا نام بلہا تھا، اور راحیل جو ریچل ہے اس کی ملازمہ کا نام زلفا تھا۔ اچھا، لیا سے یعقوب علیہ السلام کو 6 لڑکے پیدا ہوئے، اور راحیل یا ریچل سے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ یہ 2 لڑکے کون ہیں؟ یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ 2 ریچل یا راحیل سے پیدا ہوئے۔ باقی لیا سے جو ہے 6 پیدا ہوئے، اور بلہا سے 2 پیدا ہوئے، اور زلفا سے 2، تو ٹوٹل مل کے جو ہے 12 لڑکے پیدا ہوئے ان کو۔ اور سب سے چھوٹے جو تھے یہ یوسف علیہ السلام ہیں اور بنیامین، یہ دونوں سب میں چھوٹے بچے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سارے ان سے عمر میں بڑے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے نا، یہ یعقوب علیہ السلام چونکہ یہ دونوں سب سے چھوٹے تھے، اور پھر یوسف علیہ السلام سے ایک والہانہ محبت تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دی، کیونکہ یہ آگے چل کر یہ نبی بننے والے ہیں۔ تو ایک تو یعقوب علیہ السلام بھی نبی، اور پھر یوسف علیہ السلام بھی نبی بننے والے ہیں، تو ایک خصوصیت تھی، ایک محبت بھی تھی۔ دوسرے، چونکہ کم عمری میں جو ہے راحل جو ریچل تھے ان کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ 2 بچے کیا ہیں، بغیر والدہ کے رہیں، باقی دوسرے جو تھے ان کے والدائیں ہیں سمجھے۔ تو ان کے محبت کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ ان کی والدہ کا انتقال ہوگا، دوسرے یہ سب سے چھوٹی عمر، اکثر ہوتا ہے نا کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے، سب آپ کے اولاد میں جب چھوٹے بچے رہتے ہیں، جو سب میں سے چھوٹے رہتے ہیں ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کو کیئر بھی کرتے ہیں، ان کو فیڈنگ بھی کرتے ہیں، ان کے ضروریات کو پورے کرتے رہتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ، معافی چاہتا ہوں، 1 منٹ، محبت تھی، بہت محبت تھی۔ اب جیسے جیسے وہ بڑے ہیں ان کو زیادہ وقت دیتے تھے، ان کو اپنے قریب بٹھاتے تھے، ان سے بات چیت کرنا، تو یہ دوسرے بھائیوں کو جو ہے پسند نہیں آتا تھا۔ وہ دیکھتے تھے کہ دیکھو، جو وقت وہ ان کے ساتھ گزار رہے ہیں، جو محبت ان کے ساتھ بتا رہے ہیں، ہمارے ساتھ تو کچھ کرتے بھی نہیں۔ مگر ان کو یہ سوچنا تھا کہ جب تم ان کی عمر کے تھے تو تمہارے ساتھ بھی یعقوب علیہ السلام نے وہی سلوک کیا تھا، اب تم عمر میں بڑھ گئے ہیں تو وہ بات کیسے کنٹینیو کریں گے، اب جو چھوٹی عمر کے ہیں ان کے ساتھ کریں۔ مگر بچوں کو وہ پسند نہیں آئی، اور وہ اس چیز کو بہت ہیٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیا، جس سورہ یوسف میں بہت اہمیت ہے اس کی۔ تو چاہتا کہ چاند اور سورج اور جو ہے 10 سیارے جو ہے، 11 سیارے جو ہے سجدہ کر رہے ہیں، وہ بتایا گیا۔ تو وہ خواب کی تعبیر تھی، تو یعقوب علیہ السلام تو وہ نبی تھے، ان کو تو پتہ چلتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا مقام یہ ہوگا کہ والد اور والدہ اور 11 بھائی سارے ان کے سامنے سجدہ کریں گے، یعنی ان کی اہمیت بیان کریں گے، ان کا مقام بہت بلند ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو، یہ خواب تم کسی دوسروں کو مت بیان کرو، ورنہ اس سے نتیجہ اچھا نہیں نکلے۔ یہ تو قرآن میں بتا دیا گیا، اور تفسیر میں یہ چیزیں بیان کیا گیا۔ مگر تورات میں کچھ الگ چیز بیان کی گئی ہے۔ تورات میں کہا گیا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے یہ خواب بیان کیا تو یعقوب علیہ السلام اس سے بہت غصے میں آئے، کہ کہتے ہیں کہ تم اپنا کیا پوزیشن سمجھتے ہیں، تم چاہتے ہیں کہ اب والد والدہ اور بھائی صاحب سب تمہارے سامنے سجدہ کرے، تمہاری حیثیت دیکھو۔ یہ ایسے اس قسم کے تورات میں ایسی چیزیں ہیں، تو میں صرف آپ کے سامنے مینشن کر دیتا ہوں کہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ جو تورات کے جو لکھنے والے تھے وہ خود اپنے اون فیلنگز کو اس میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ ویسے یعقوب علیہ السلام جیسے نبی اور اتنا اعلیٰ مقام رکھنے والے اس قسم کی بات کیسا کر سکتے، اور کس سے کریں گے، جس بچے کو اتنی محبت سے چاہ رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ بیٹے اس کا ذکر مت کرو، مگر ہو سکتا ہے کہ یہ بات بھائیوں تک پہنچ بھی گئی یا کچھ ہوا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے پلاننگ کی، پلاننگ کر کے انہوں نے کہا کہ اس کو ٹھکانے لگاؤ، ان کو یہاں تک جب تک یہ موجود ہے، ہمارے والد جو ہے ان کے سوا ہمارا کوئی خیال نہیں کریں گے، جب یہ چلے جائیں گے تو پھر اور ان کو کسی اور کا خیال کرنے کی ضرورت، ہمارے ساتھ کانسنٹریٹ کریں گے۔
تو یہ پلان کر کے انہوں نے آ کر بہت سارے بھائیوں نے آ کر آجی سے کہا کہ ہاں ابا جی، ہم جو ہے یوسف بیچارہ گھر میں پورا وقت بیٹھے رہتا ہے، ہم باہر جاتے کھیلتے کودتے رہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا وہ باہر کا بھی تھوڑا حالات دیکھے اور ہمارے ساتھ کھیل کود میں آئے اسے۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ کس لیے لے جانا چاہ رہے ہیں، مگر ان کو روکنے کی کوشش کرتے رہے، مگر بار بار جب لوگ انہوں نے بہت فورس کرنا شروع کر دیا تو پھر ان کو احساس ہوا کہ نہیں، اب اگر روکنا شروع کروں گا اور میں کچھ بولوں گا تو میرے خلاف ہو جائیں گے کہ آپ جو ہے یوسف کو جانے کیوں نہیں دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو، جانے لے کے تو جاؤ، مگر اس کا خیال رکھو، جب تم کہہ رہے ہیں کہ تم اب اس کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں تو اس کا خیال رکھو۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک منشن کر دیا کہ دیکھو کہیں کھیل کود میں جنگل میں کچھ ایسی جگہ اس کو نہ چھوڑ دو کہ بھیڑیا آ کر کھا جائے۔ تو اب وہ تو پہلے تو لے جا ہی رہے تھے کہ قتل ہی کر دینا ہے ان کو، قتل کرنے کے لیے لے جا رہے۔ انہوں نے کہا کہ اور ایک اچھا پوائنٹ مل گیا، والد صاحب نے کہہ دیا کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، تو ہم کو ان سے ایک اشارہ مل گیا ہے کہ اب اس کو بھیڑیا ختم کر دینے کا پلان بنانے۔ خیر وہاں جا کے تھوڑی دیر کھیلتے رہے، اس کے بعد انہوں نے مشورہ کیا کہ دیکھو اب موقع ہے، اس کو قتل کر دیں گے۔ تو ان کا جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ دیکھو، ہم والد سے وعدہ کر کے لائے ہیں کہ اس کو کھیل میں لگائیں گے اور کریں گے، یہ ہرگز ہرگز قتل نہیں کرنا۔ تو بڑی مشکل سے انہوں نے ایک تیاری کی کہ اچھا تم بولو کیا کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، ایک ایسے کنویں میں ڈال دو جس میں پانی بھی نہیں ہے کہ ڈوب کے نہ مرے، بلکہ ایسا بالکل جو ویل رہتی، اس میں اندر چھوڑ دو، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں یا تو بھوک سے ختم ہو جائیں گے، یا اگر کوئی قافلہ جا رہا ہے تو وہ قافلہ ان کو لے کر چلے جائے گا، تو ہمارے پاس سے قصہ ختم ہو جائے گا، والد صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، مگر اب والد کو یہ تو نہیں بتا سکتے کہ ہم کنویں میں چھوڑ کے آئیں۔ والد کو بتانے کے لیے یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار لیا، کرتا اتار کے جو ہے، اچھا کرتے کے نام سے ایک چیز یاد آ گئی جو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے میں بیان کیا تھا، وہ آپ کے سامنے پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ یہ بھی جو ہے اسرائیلیات میں آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت جب فرشتے بھی آ کے پوچھے، پانی کا فرشتہ آیا اور ہوا کا فرشتہ آیا، پہاڑ کا فرشتہ آ کے جو ان سے پوچھتے رہا، تو جب انہوں نے کسی سے مدد نہیں لی تو پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے پوچھا کہ آپ کے پاس فرشتے آئے تھے، ان لوگ آپ سے اجازت چاہ رہے تھے کہ آگ بجھانے کے لیے ان کے پاس پانی بھی ہے، ہوا کا فرشتہ ہے، پہاڑ کا فرشتہ ہے، اگر آپ حکم دیتے تو وہ کر دیتے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ جبرائیل کیا اس وقت اللہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو العلیم ہے، اس کے البصیر ہے، سارا دیکھ رہا ہے اور جاننے والا ہے۔ میں نے کہا تو بس اللہ تعالیٰ جب جانتا ہے تو مجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، کسی کی ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ میرا مدد کرنے والا ہے۔ تو پھر وہاں سے جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے ایک لباس لے کر آئے، اور جنت کا لباس کیا تھا، اس کو فولڈ کریں گے تو انگلی اور انگوٹھے کے بیچ میں فولڈ ہو جاتا ہے، اور کھولیں گے تو پورا جسم۔ تو وہ لباس ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ آگ میں پھینچے تو آگ کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا تھا، یا نارو کونی بردم سلام علی ابراہیم، تو آگ کا تو معاملہ یہ تھا، وہاں جیسے پار لگے تو بالکل بہترین باغت بن گئے۔ اور بعد میں ابراہیم علیہ السلام ذکر کرتے ہیں کہ جو وقت میں اس آگ جو جلائی گئی تھی وہاں کے جو باغیچے میں گزرا ہے، ویسی بہترین بہترین موقع اور ویسا وقت مجھے کبھی نہیں ملا۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں سے آ گئے، تو بعد میں وہاں سے آگ سے نکلنے کے بعد تو ٹریول کرے ہیں، مگر وہ جنت کا جو لباس پہنایا گیا تھا اس کو فولڈ کر کے انہوں نے جیسا بنتا ہے نا، وہ چھوٹا سا اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ جب ان وقت قریب ہوگا تو اسحاق علیہ السلام کو بلا کر انہوں نے کہا کہ یہ میرا جنت کا لباس آیا تھا، یہ تمہارے حوالے کرتا ہوں، یہ رکھو۔ اس کے بعد چلے گئے۔ اسحاق علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو دیا تھا، یعقوب علیہ السلام بھی اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ اس کے بعد جب یہ بھائیوں نے کہا کہ ہم کو ان کو لے جانا ہے اور یہ کرنا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کے رائٹ ہینڈ پہ وہ جو لباس تھا اس کو ایک کپڑے میں باندھ کے وہ رکھ کر دیا، اس شکل میں دیا، جس کو ہمارے پاس پتہ نہیں کیا حیدرآباد میں ہوتا ہے، امام ضامن کے نام سے وہ چیز چلتی ہے۔ پرانے زمانے میں کوئی ٹریول کرتے تھے تو ان کو ایک کوائن یا کچھ بھی پیسہ رہتا تھا اس کو بند دیتے تھے، تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو وہ چیز ہاتھ میں بندی تھی، وہ لے کر چلے گئے تھے۔ خیر آپ کے سامنے چونکہ لباس کا موقع آیا تھا تو میں نے بیان کر دیا ہے۔
اب یہ اسرائیلی روایت ہے، اس میں سچائی ہے جھوٹ ہے واللہ عالم۔ بہرحال اس کے بعد ان کا کرتا نکال دیے اور کنویں میں ان کو ڈال دیے۔ اب اس کرتے کو کہا کہ اب والد صاحب کے پاس جانا ہے تو بتانا ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا لیا۔ جو آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا نا کہ احتیاط کرو کیونکہ بھیڑیا کھا لے گا، بالکل آپ نے جو بیان کی تھی وہی چیز ہوگی والد صاحب۔ تو اس کے لیے ایک جانور کو جو تھا، پتہ نہیں کیا جانور تھا، اس کو ذبح کیا، اور اس کا جب خون نکلا ہے تو کرتے کو اس میں ڈبا دیا، اور اس کو لے کر اب بولے کہ اب دن کے وقت جائیں گے تو اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو والد صاحب ہمارے چہروں کو دیکھ کر کچھ پسند نہ سمجھ نہ جائے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو ایسا کریں گے کہ ہم رات میں جائیں گے، اندھیرے میں جائیں گے، جب تاکہ ہمارے چہروں پہ ان کی برابر نظر نہ پڑے۔ جب رات میں گئے تو جاتے دروازے میں سے انٹر ہوتے چیخا مار مار کے رو رہے، او یعقوب علیہ السلام نے کیا بیٹے، اتنی دیر سے آئے ہو اور رونا شروع کر دیا تم نے، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جی آپ کو کیا بتایا ہے، ہمارا آپ نے بالکل صحیح فرمایا تھا کہ یوسف کو لے جائیں گے تو کوئی بھڑیا کھا جائیں گے۔ ہم ایسا تھا اس کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیے، بٹھا کے ہم نے دوڑ ووڑ لگانے کے جو جو چلے گئے، تو جب واپس آ کے دیکھا ہے تو بھیڑیا کھا لیا ان کو۔ اور یہ دیکھیے اس کا پیراہن لے کر آئے ہیں، وہ جو کرتا پہن کے گیا تھا، یہ دیکھیے یہ خون لگا ہوا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے دیکھا، دیکھا تو ایک تو یہ، اس کے بعد تو کرتا اٹھایا، کرتا اٹھا کے دیکھا تو بالکل کرتا بالکل ثابت، کوئی سوراخ نہیں، کوئی پن پن کا بھی سوراخ نہیں ہے۔ بھیڑیا کے دانتوں کے نشان ہونے کے بجائے تو وہ تو بالکل ایسا ہے جیسا پہن کے گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تم لوگوں نے بہت جھوٹ بیان کیا۔ خیر ان کے سامنے یہ نہیں بتایا کہ اگر بھیڑیا کھاتا تو یہ ثابت کیسے رہتا؟ تو اسی لیے جھوٹ بولنے والے کیا کرتے ہیں، جب جھوٹ بولتے ہیں تو ایک جھوٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو 50 جھوٹ بولنے پڑتے، 40 جھوٹ پڑھنے پڑتے۔ یہ اگر بتائیں کہ یہ نہیں تھا تو اب اس کے لیے اس کو ثابت کرنے کے دوسرا بولیں گے، اس کے بعد اس کو ثابت کرنے کے تیسرا بولیں گے۔ تو اب یہ دیکھیں، آپ اندازہ کریں کہ یعقوب علیہ السلام کے لائے، مگر ان کی عقل میں اتنا بھی نہیں تھا کہ اگر بھیڑیا کھاتا تو وہ پھٹ جاتا تھا، اس کے ناخن آ جاتے تھے، اس کے دانتوں کے نشان آ جاتے، تو اس کرتے کو پھاڑ کر اس سے سوراخ کر کے اس کو خون میں ڈبا کے لاتے تھے، اور بغیر کسی سوراخ کے اس کو ویسی خون میں ڈبا کے لے کر آئے۔ میں نے کہا کہ بس میں سمجھ گیا ہے تم لوگوں نے بہانے کر کے خیر چلے گئے۔ اس کے بعد پھر کہا کہ دیکھو کوئی دوسرے بھائیوں کو بھیجا ہے کہ دیکھو دیکھ کے آؤ کہ کیا حال ہو رہا ہے، یوسف کا کنویں میں ہے یا چلے گیا دیکھو۔ تو جس وقت یہ لوگ پھر سیکنڈ ڈے گئے ہیں، یہ تو رات میں تو آ گئے، سیکنڈ ڈے جا کر چیک کرنے کے لیے گئے ہیں، تو اس وقت کیا وہاں سے قافلہ جا رہا تھا، تو وہ قافلہ جا رہا تھا یہ بیت المقدس کا جو ایریا ہے وہاں سے لے کر یہ قافلہ جا رہا تھا مصر میں۔ تو ان کے پاس سارا سامان تھا، اور غلام اور باندیوں کو یہ بھی لے کر جا رہے تھے اور سامان بھی لے کر جا رہے تھے، وہاں جا کے مصر میں بیچیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ تجارتی جو قافلے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جا رہے تھے، اس کے بعد تھکن حال تھی، دیکھے تو کیا ہے، کنواں نظر آیا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جانے سے پہلے تھوڑا پانی پی لو اور پانی جمع بھی کرو۔ اس کے بعد انہوں نے پانی کے لیے جو ڈول ڈالا، بکیٹ رہتی تھی اس کی رسی لگی ہوئی، وہ ڈالا تو وہ جا کے جو ہے ڈول وہاں ٹکا ہے تو ایمٹی، آواز ایسی آئی کہ خالی زمین ہے، اس میں کوئی پانی نہیں۔ اور جیسے ہی وہ لگا تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بڑا سا بیرل بھی آ گیا ہے، رسی لگی ہے، وہ اس میں بڑھ گئی۔ وہ سمجھے کہ یہ مجھے لے جانے کے لیے آیا۔ وہ وہاں سے نکال کر ان کو جب کھینچ کے دیکھے تو کیا ہے، ایک تو ایمٹی آواز آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ پانی تو نہیں ہے، مگر کھینچنے گئے تو وزن دکھ رہا۔ میں نے کہا کہ پانی تو نہیں تھا مگر یہ وزن کیسا آ رہا ہے؟ جب کھینچ کے پورا نکالے ہیں دیکھے تو کیا ہے، ایک خوبصورت لڑکا نظر آ رہا ہے۔ وہ خوشیاں منائے، دیکھو دیکھو یہ کیا، پانی کے لیے گئے تھے تو یہ ایک ایسی بہترین چیز نظر آ گئی، تو اب یہ تو اس کو ہم بیچیں گے تو اس کا تو پیسہ بھی ملے گا ہمیں۔ جب یہ لے کر ان کو نکالے ہیں اور لے کے جانے کے لیے گئے تو وہ بھائیں بھاگ کر آئے، آ کر کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا غلام ہے، یہ تو بھگوڑا غلام ہے، نعوذ باللہ، یہ کیسا تم لے جا سکتے ہیں، یہ تو ہمارا ہے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی ہم تو نکالے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو اگر آپ کا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہمارا مطلب یہ تھا کہ غلام ہے مگر ہم لینے کے لیے نہیں آئے، ہم تو تمہارے ساتھ سودا کر کے اس کو بیچنے آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ کتنی قیمت ہے، وہ بالکل کم ترین جو قیمت ہو سکتی تھی انہوں نے وہ بیان کی۔ تو انہوں نے اس کو آرگیو بھی نہیں کیا کہ اتنی کم قیمت میں، انہوں نے کہا کہ جو تم قیمت بول رہے ہیں اسی قیمت میں ہم بیچ دیتے ہیں، لاؤ وہ۔
تو कम बेहतरीन क्या कॉइन्स मिले होंगे, वो कॉइन्स लेकर भी वापस आ गए। अब यूसुफ सलाम को लेकर उन्होंने उनको यूसुफ सलाम को गुलाम बनाकर ले जा रहे हैं। अब आप सोचे उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। एक तो ये कि कम उम्र में वालदा का इंतकाल हो, जो चाहने वाला वालिद था उससे जुदाई होगी, फिर अपने वतन से इनको लेकर चले जा रहे हैं, आजाद जो थे उनको गुलामी के तक कर दे दी। ये देखिए कितने उनको कैसा हुआ। और फिर सबसे ज्यादा है कि भाइयों ने बेवफाई की, उनके उनको कत्ल करने और उनको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। तो ये सारे फीलिंग्स उनके सोचे, साइकेट्रिस्ट का जो इल्म रखते हैं उनको देखें तो किस हैसियत से गुजर रहे होंगे। गुलामी की हैसियत में वालिद से जुदाई, वालदा का तो पहले इंतकाल हो गया था, वतन भी छूट जा रहा है, किसी जगह ले जाएंगे नहीं मालूम, और जो आज़ादी का मौका था वो ख़त्म के गुलामी के मौका मिल गया। तो वो लेके गए, वहां से जाकर मिस्र पहुंचे, वहाँ मिस्र में जाकर वहाँ जब गुलाम और बानियों को बेचने का था, उस मार्केट में ले जाके देखें। अब इनकी खूबसूरती थी, अल्लाह ताला ने इनको हुस्न दिया था, वो जो भी देखता था इनकी जो है अहमियत बयान करता था। जब बेचने गए तो इनकी कीमत के जो है काफी बढ़ना शुरू हो गई। आम गुलाम और बांदी थे उनको तो कम कीमत में ले लिए, इनकी कीमत बड़ी बढ़ने लगी। तो उसकी इत्तला मिली कि एक ऐसा गुलाम आया है जिसके लोग जो है कॉम्पीट कर रहे हैं कीमत के लिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये हम्म कंपटीशन हो रहा है तो फिर बादशाह के पास से उन्होंने कहा कि हम्म देखो बहुत हो रहा है, तो कोई अच्छी चीज है तो हम्म, हमारी तरफ से ले लो। तो फिर बादशाह की तरफ से इनको खरीदा गया, हाँ जाके जो वहाँ का जो बादशाह था, जो उसके पास उनको लेके गया है वो बादशाह। हाँ भूनता अच्छा, उनकी जो बीवी थी, अब वो बहुत बढ़ गए ना, अब तो जिसको एक सॉरी कुछ डिस्टरबेंस हुआ था। तो उस बीवी को भी बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि देखो इनको अपने पास रखो, एहतियात से रखो। जब अब उसके बाद महल में रहना लगे, और आहिस्ता आहिस्ता देखते थे कि उनके आदात अतवार भी बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्टेड है इनका, ताल्लुक, बात करने का अंदाजा भी बेहतरीन है, इनके जो उठना बैठना भी है वो भी है, और हर चीज को जो बात बताएंगे वो हर चीज पूरी करते हैं। कभी किसी से झूठ नहीं बोला, किसी की बुराई नहीं की है। यानी अब एक नबी होने के लिहाज से उनका कैसा कैरेक्टर होता, वो कैरेक्टर था, समझी। उससे बादशाह भी खुश था और उनकी बीवी भी खुश थी। मगर अब शुरू शुरू में तो कम उम्र में आए, मगर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी उम्र बढ़ने लगी। तो जब उसके बाद उनकी एक खास उम्र आ गई, तो उस वक्त वो औरत को इनके साथ इतना लगाव हो गया कि अब वो देख देख कर उसके बाद उनका पीछा पड़ गया। तो वो भी किस्सा अब आपको मालूम है कि उनको पकड़कर पहले तो वो कमरे में ले गई, ये सफाई करना है वो करना है। जब वो काम में लग गए तो वो दरवाजा लॉक कर दी। उसके बाद वो हॉल था, वो हॉल को लॉक कर दी। उसके बाद दूसरा दरवाजा था, उसको लॉक कर दी। उसके बाद तीसरा दरवाजा था। ऐसा कई उसमें से उसके अंदर करके, उसके बाद जब अपना जो बिल्कुल अपना प्राइवेसी का जो रूम था, वहां जाने के बाद अपने पता नहीं वो हाँ तौरात जरूर। आते हैं, बहुत सारी चीजें आते हैं, वो पता नहीं कपड़े उतारिए क्या करिए। पर उनको अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की। मगर वो तो अल्लाह ताला ने उनको नबूवत दी थी, तो वो आम इंसान भी नहीं थे ना कि ऐसी चीजों में आ जाते। वो इससे मना करते रहे, मना करते रहे। उसके बाद जो हुआ, उसके बाद उसने उनका एक उस महल में जो उसका कमरा था उसमें एक बुत रखा हुआ था। तो उसने एक कपड़ा उठाकर वो बुत के ऊपर डाल दी। उन्होंने कहा कि ये क्या करा। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये हमारा खुदा है, ये बुत है, ये हमको इस हालत में, हम मैं नहीं चाहती कि ये हमको देखे। तो उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्याल हो कि तो क्या बता रही है, हमारा तो अल्लाह ऐसा है जो देखने वाला है, असल खुदा तो वही है, असल अल्लाह हमारा करने वाला वही है, उससे तो हम छुप नहीं सकते। तो ये क्या कर रही है। तो ये इस किस्म की बातें हुई। मगर उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को खींचने की कोशिश की तो वो भागते रहे। पर तो उसके बाद उसने, अब वो दरवाजे भी लॉक हैं, तो दरवाजे खोलने के लिए जा रहे हैं, तो ये उनको पकड़ के जब पीछे से कुर्ता खींची है तो पीछे से कुर्ता फटना शुरू हो गया। मगर करीब करीब दरवाजे के गए तो ऑटोमेटिक वो डोर्स अल्लाह ने खोल दिए। यह हो सकता है कि इन्होंने हाथ से लगाया तो ओपन होते चले गए। निकल के जैसे ही वो एरिया के बाहर आए हैं, तो वो जो
वॉकिंग एरिया था जो इनका एंट्रेंस का ख़त्म हुआ है, जिस दरवाजे से निकले हैं, निकलते ही यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले निकले और इनके पीछे जुलेखा जो उनकी बीवी थी वो निकली। और इत्तेफाक से वो किंग जो था वो अपने एक भाई के साथ या कोई मशवरा देने वाले के साथ वो कुछ बातें करते निकल रहे थे। जब देखा तो सामने से ये दो निकले हैं। और फिर जैसे जुलेखा ने देखा कि अपने शौहर को भी देखा और उनके भाई को देखते फौरन उसने एक फैसला बदला। कहा कि देखो, अब क्योंकि वो बादशाह तो पूछने वाला था ना ये क्या बात हो रही है, तुम दोनों भाग क्यों रहे। तो उसने फौरी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम से दुश्मनी निकालने के लिए फौरी उसने कहा कि देखो उस शख्स का क्या हाल है जिसको हमने अपने पास बना दी और रखा, और यह तुम्हारी बीवी के ऊपर उसने दस्तदराजी की, वो मेरे साथ से गंदे काम कराने के लिए आ गया था। तो ये उसके बाद तो फिर वो लड़का था फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मामला ऐसा नहीं है, मैं तो बचने की कोशिश कर रहा था, फोर्स ये कर रही थी, अब दोनों अपना केस लड़ रहे हैं। तो वो जो बादशाह के साथ उसका भाई था जो मशीर था उसने कहा कि देखो भाई, इसका एक तस्वीर मैं कर देता हूँ। उन्होंने कहा क्या है, ये देखो, उसने कहा कि ये देखो, अगर ये सामने से उसके ऊपर जबर करने के लिए आ रहे थे और ये अपने आप को बचाना चाहती थी तो सामने का इनका कुर्ता पकड़ के खींचती ये तोड़ देती थी। अगर ये नहीं कर रहे थे और ये औरत उनको अपनी तरफ ले जाने की कोशिश कर रही थी और वो शख्स अपने आप को बचाने के लिए भागना चाह रहा था, तो उसका पीछे से कुर्ता पकड़ी है जिससे कुछ पीछे का कुर्ता फट जाएगा। तो अब ये देखिए इनका जो कुर्ता है सामने से फटा हुआ है या पीछे से फटा। तो जैसे देखे तो क्या है, सामने का तो बिल्कुल पूरा कंप्लीट नाइस है और पीछे का जो कुर्ता था वो उसका टूटा हुआ। तो बादशाह ने फौरी कहा कि ये तुम औरतों का ये पर दौर है, ये ऐसा झूठ है, ये तुम्हारे सब चीजें हैं, ये तो ये बादशाह ने कह दिया। तो इसके बाद फिर उसने कहा कि देखो ये किस्से की तशहीर मत करो। मगर वो उसका भाई जो सुना था उसके साथ कुछ हो गया तो उसने फौरी जो है दूसरे लोगों के सामने या उनके जो उनके चार पांच जो लोग रहते थे उनके क्लोज रहते थे उनके सामने जिक्र कर दिया। तो वो जाके अपनी बीवियों के सामने भी बयान कर दिया। तो उसके जो है चर्चा शुरू हो गया। तो जिसकी वजह से जुलेखा तक, बादशाह की बीवी तक, मैं जुलेखा का लफ्ज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अक्सर तफासिर में उसका नाम जुलेखा आया है, पता नहीं वल्लाहु आलम। बहरहाल उसका हो गया। तो फिर उन्होंने जब जिक्र किया तो फौरी जो है वो लोगों ने, औरतों ने बयान करना शुरू, उसकी भी इत्तला इसको मिल गई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये है तो अच्छी बात है, मैं उन लोगों को बुलाती हूँ। तो उन औरतों को एक दावत के लिहाज से बुलाई, एक खाने के लिए इनवाइट किए। तो बोले बादशाह की बीवी बुला रही है तो कैसा नहीं जाएंगे। तो वो सारे जो औरतें थे वो पांच जो इनके मुशीर थे उनकी बीवियों को बुलाई गए। उनको बुलाकर पहले तो तफसीर इब्ने कसीर में तो ये तो बताया गया है कि पहले तो उनको खाने पे बुलाई गई, खाना वाना पेश किया गया। जब पूरा खाना वाना खत्म कर दिया तो उसके बाद जैसा स्वीट डिश आती है, डिफरेंट डिश है, स्टार्टर है, मेन मील है, स्वीट डिश, तो वो सब पूरा खत्म होने के बाद फिर एक मेवे का सेक्शन आता है। तो जब मेवे का सेक्शन आया तो जो उस वक्त के जो बड़े बड़े जो फल रहते हैं, पता नहीं कब उसका डिटेल्स नहीं हो, उसके बाद हर एक को जो है किश्ती में वो फल और उसके जो काटने के चाकू रहता है वो हर एक को दे दिया गया। फिर उनसे कहा कि ये आप इस्तेमाल करें, खाएं और इससे टेस्ट लें। तो हर एक उन्होंने जैसे ही अपने हाथों में लेकर वो चाकू लेकर काटने के वास्ते जा रहे थे, उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाकर एक पर्दे के पीछे खड़ा कर दिया था कि हम खाना खाने के बाद जब ये मेवा खाने का वक्त आएगा तो मैं तुमको आवाज दूंगी और पर्दे के पीछे से तुम वापिस के सामने आना। तो फिर जैसे इन्होंने फल लेकर काटने की कोशिश की तो उस वक्त उन्होंने, ये उस बीवी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम कहा तुम सामने आ जाओ। तो जैसे पर्दे के सामने से यूसुफ अलैहिस्सलाम सबके सामने आए हैं तो उनकी जो उनकी सूरत देखी और उनकी जो बॉडी देखी और उनकी शक्ल देखी, वो देखते ही देखते देखते अपने जो फल काट रहे थे काटते काटते उनके हाथ कटना शुरू हो गए। जब हाथ कटे हैं तो फिर वो चेहरा छोड़कर, क्योंकि पेन शुरू हुआ है तो एकदम देखे तो हाथ कटे हुए थे। तो जब जुलेखा ने उनको ताना दिया कि देखो इस शख्स के ताल्लुक से तुम मेरे साथ बयान करते, अब तुम्हारा हाल कैसा है। मैंने कहा कि ये तो कोई शख्स नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है, इतना खूबसूरत इंसान हमने आज तक अपनी आंख से नहीं देखा। तो तुमने जो कहा था वो बिल्कुल सही। फिर उसने कहा कि देखो, फिर उन सारे औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा कि देखो इस औरत ने जो आपसे रिक्वेस्ट की थी इसको फुलफिल करो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से निकले हैं और बैठकर जो भी उस वक्त की इबादत थी वो इबादत करे, अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला
یہ تو پھر ایک مصیبت سے بچا لیا تھا آپ نے، پھر یہ مصیبت پھر کنٹینیوس آنے والی ہے۔ نہ صرف یہ عورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو دوسرے عورتوں کو بلائی، وہ سارے مل کر میرے ساتھ پریشرائز کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ یہاں سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی خیر خانے میں بھی ڈال دیں گے تو جہاں ان لوگوں سے بچ کے رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اس کا کوئی چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو جو ہے قید خانے میں ڈال دیا، تو لے جا کر ان کو زندان جو بولتے ہیں نا، پریزن میں ڈال دیا گیا۔ تو پریزن میں جا کے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ اب یہ چار دیواری میں بند ہو، یہاں کسی قسم کی شیطانی جو شہواتی اور بیکار قسم کی چیزیں نہیں ہونے والی۔ وہاں رہ گئے تو وہاں زندان میں بھی جو پریزن تھا، وہاں کی لائف بھی گزری ہے، وہ اپنی عبادت کرتے رہے۔ تو وہاں کے سارے جو پریزنرز تھے ان سے بہت متاثر ہوئے۔ میں نے کہا کہ وہ سارے کیا تھے، کوئی چور تھا، کوئی ڈاکو دار تھا، کوئی قاتل تھا، کوئی کیا کیا جرم کیے تھے جن کو قید خانے میں ڈالا تھا، مگر وہاں کوئی ایسا نیک عبادت کرنے والا اور بہترین شریف کوئی قیدی وہاں نہیں آیا تھا۔ تو ان کا دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ وہ اپنے کام جو کرتے تھے، وہ ڈیلی جو کرنا ہے، وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو رہے تھے، مگر جب بھی دیکھتے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے تھے، ان کے چہرہ بھی دیکھنا، ان کی عبادت دیکھنا، ان کے سارے سے متاثر ہوتے۔ اس کے بعد ان قیدیوں میں سے دو لوگوں نے خواب دیکھا، جس کو قرآن میں بتایا گیا سورہ یوسف میں۔ یہ بادشاہ کو ایک مرتبہ ایسا ہوا، کھانا کھانے کے پہلے، یہ ہمیشہ جو ہے بادشاہوں کا یہی رہتا تھا کہ کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، کھانے سے پہلے اپنا کھانا کسی دوسرے کو دیتے تھے۔ کوئی چیز پلانے کی ہے تو وہ چیز پلا دیتے، تو اس کے ساتھ جو کھانا اور جو پیالہ آتا تھا، شراب کا پیالہ، اور جو وہاں سے جو نان وغیرہ جو روٹی بنا کے لاتی تھی اور جو سالن رہتا تھا اس کا پیالہ، اور وہ یہ رکھ دیتے تھے۔ تو پہلے جو ہے کسی غلام کو کھلا دیتے، تو کھا لے کے اس کے بعد دیکھتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے، اس پہ کچھ اثر نہیں ہوا، تو اس کے بعد وہ کھانا بادشاہ کھاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسی کھانا لایا گیا جس میں وہ روٹی، غلام نے روٹی کھائی، اس کے بعد جو پیالہ تھا اس میں سے شراب پیے، اس کے دیکھے تو تھوڑی دیر کے بعد ہی جو ہے گر گیا، گرتے ختم ہو گیا۔ تو اب انہوں نے کہا اس کھانے میں زہر ہے۔ تو کہا کہ یہ کھانا کون بنایا؟ تو بولے کہ یہ جو نان بھائی ہے اور جو روٹی بنانے والا ہے، تو یہ روٹی والا نہیں بنانے والا۔ پھر کہا کہ یہ گلاس میں شراب کون تھا؟ وہ شراب دینے والا ہے۔ تو کہا کہ دونوں کو جیل میں ڈال دو، اور دونوں میں سے ہم فیصلہ کریں گے کہ کون اصل زہر ملانے والا تھا، اس کو قتل کر دیں گے۔ تو اس کا کیس لڑنے والے تھے، ہونے والا تھا، وہ کیس کی چیک کرنے والے تھے کہ یہ زہر کھانے میں تھا، روٹی میں تھا، یا یہ زہر جو ہے وہ شراب میں تھا۔ اس کی تحقیق کرنے کے لیے اس وقت کا، اب ہم تو ہمارے پاس سائنٹیفک انالیسس جیسا کرتے ہیں وہ چیز تو نہیں تھی، تو وہاں کچھ طریقے سے کیے ہوں گے، تو اس کے لیے کچھ ٹائم لگا تھا، جس میں یہ ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ تو وہ دو قیدیاں جو تھے، انہوں نے خواب دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہمارا کچھ خواب ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت نیک شخص ہے، ان سے ہم جا کے خواب کی تعبیر پوچھیں گے۔ تو ان کے پاس گئے، جا کے کہا کہ ہمارے یہ خواب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو اس نے کہا کہ میں جو ہے نہ جو شراب کا جو بنانے والا تھا، چونکہ وہ بھی ہے اور روٹی بنانے والا دونوں بھی ہیں، تو شراب کا جو بنا، انہوں نے کہا کہ میں خواب میں دیکھا ہوں کہ میں وہ نچوڑ رہا ہوں، اور وہ نچوڑ لے کر وہ ایسا کچھ اس خدمت میں جا رہا ہوں، ایسا پیش کر رہا ہوں۔ پھر دوسرے نے کہا کہ میں جو روٹی ڈالنے والا، میں نے ایک روٹی ڈالی ہے اور کھانا وغیرہ لے کر ایک جو تھالے پہ لے کے سر پہ رکھا ہوں، تو پرندے آ کر وہ نوچ نوچ کر وہ اوپر سے کھانا کھا رہے ہیں، تو اس کی ہم تعبیر چاہتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں اب جب کھانا آ جائے گا نا، اس کے بعد میں اس کی تعبیر دے دوں۔ تو جب کھانا آ گیا تو کھانا وانا کھانے کے بعد انہوں نے کہا اچھا، تعبیر دینے سے پہلے نبی کا کام کیا ہے؟ پہلے تو دین کی دعوت دینا، شرک سے بچنے کی کوشش کرنا، اللہ کی بڑائی کرنا۔ تو یہ سارے باتیں یوسف علیہ السلام نے اس کے سامنے کی ہے کہ دیکھو شرک بری چیز ہے، جو بتوں کو تم پوچھ کرتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتا، اصل جو ہے مالک ہے، ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اس کی عبادت کرنا، اس کی پرستش کرنا، اور اس کی احکام کی پابندی کرنا۔ یہ سارا سمجھا دیا سب لوگوں کو، قیدیوں کو۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے میں سے جو وائن کا جو کرنے والا تھا نا، جو تو بتایا کہ انگور نچوڑ رہا ہوں، کر رہا ہوں، یہ تم جو ہے تمہاری رہائی ہو جائیں گی، تم ٹھیک ہو جائیں گے۔ البتہ یہ جو خان کا جو لے کے بیٹھا ہے نا، جو روٹی بنانے والا تھا، کہا کہ دیکھو تمہاری جو ہے تم کو سزا دی جائے گی، جس کی وجہ سے تمہارے کو وہ کروسیفائی کریں گے، جو بھی کریں گے، اور پرندے آ کر تمہارے سر
اور اس کا جو ہے وہاں سے پرندے اٹھائیں گے اور تم کو قتل کر دیا جائے. اب اس کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو وائن والا تھا اس سے کہا کہ تمہارے کو آزادی ملنے والی ہے، جب بھی ہو بادشاہ کے سامنے بتا دینا کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے یہ سزا دی جو گئی ہے وہ غلط سزا تھی، اور ان کو جو ہے فریڈم چاہیے، مگر وہ فریڈم ایسا نہیں کہ پھر پیلس میں جو ہے غلامی ہے وہ اس قسم کی چیز نہیں چاہیے. تو جب بھی بادشاہ سے ملیں گے کیونکہ تمہارا جو ہے پھر پوزیشن بحال ہو جائے گا، تو بادشاہ کو تم وائن پیش کرنا شروع کر دیں گے. جب بھی موقع ہے وہ بادشاہ سے بات کر لیں. تو اس نے کہا ضرور کرنا. اس کے بعد وہ چلے گا. وہاں جانے کے بعد وہ کمپلیٹلی بھول گیا. جب وہاں کی وہ فریڈم کی لائف آ گئی، قید خانے سے نکلا تو وہ یوسف السلام نے بات تھی وہ شیطان نے بھلا دیا یا پتہ نہیں، اللہ اعلم. بہرحال وہ چیز اس سے بھول گیا. اس کے بعد کئی سال کا عرصہ گزر گیا. اس کے بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. بادشاہ نے خواب دیکھا کہ جو گائے ہیں 6 گائے ہیں، موٹی گائے ہیں اور جو ہے دبلی گائے ہیں، اور دیکھ رہا ہے اور ہرا ڈالیاں ہیں اور سوکھے ڈالیاں ہیں. تو اس میں جب دیکھ رہا ہے تو بالکل عجیب خواب نظر آئے کہ موٹی گائیں بھی ہیں اور دبلی گائیں بھی ہیں. اور وہ جو دبلی گائے ہیں وہ قریب آتے آتے موٹی گائےوں کے پاس آ کے اس کے بعد جب منہ کھولا ہے تو منہ اتنا بڑا ہوتے جا رہا ہے کہ پوری گائے کو وہ دبلی گائے نے پوری نگل گئی. اب آپ سوچیں یہ بالکل ایک عجیب خواب دکھا ہوگا اس کو. تو جو 7 گائے تھے ان 7 نے جو ہے دبلی گایوں نے موٹی گایوں کو پورا سوالو کر لیا. اور جو گرین جو ڈالیاں تھے نہیں وہ سکے ہوئے ڈالیاں آ کے لپیٹ کے وہ پورے گرین ڈالیوں کو بالکل ختم کر دیا سمجھ. تو اس نے کہا کہ میں خواب دکھا. دوسرے دن جو ان کے سننے والے تھے ان کے سامنے بلایا کہ دیکھو میرا خواب دیکھا ہوں میں، تو مشورہ دو. تو اس زمانے کے جو وہ خواب بیان کرنے والے، اس کی تعبیر بیان کرنے والے جو اسکالرس تھے ان کو بلایا. انہوں نے کہا سوچا انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اس کا کوئی ہم کو پتہ تو نہیں چلتا، یہ اضغاث الاحلام بولتے ہیں، یہ ایسا بے قسم کے خواب ہے، یہ ایسا آپ کو کوئی ریئل اس میں کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایسی انسان کو خوابیں ایسی پڑ جاتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں. جب یہ بات ہوئی تو وہ جو شراب پنانے والا تھا اس کو ایک دم خیال آیا ارے میرے ساتھ بھی ایک معاملہ ہوا تھا اور خواب کی تعبیر دی تھی. اس نے کہا کہ بادشاہ اگر اجازت ہو تو مجھے قید خانے میں اجازت دیجیے، تاکہ کیونکہ ایک شخص ہے جو خواب کی بہترین تعبیر دیتا ہے جو میرے ساتھ ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں بچ کے آپ کے پاس پھر خدمت میں آ گیا، اسی شخص نے تعبیر دی تھی. پھر اجازت دی تو یوسف علیہ السلام کے پاس گیا. اور اس کا قصہ لمبا بھی ہے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھو پہلے جب تک کہ یہ میرا معاملہ کلیئر نہ ہو میں اس کی تعبیر تمہارے سامنے تفصیل نہیں بیان کرتا، مگر تھوڑا سا ذکر کر دیا کہ یہ کیا کیا ہے. تو پھر اس نے فوراً آ کے کہا کہ وہ شخص ہے جو بہترین تعبیر دینے والا ہے، مگر اس کو وہ بتا رہا ہے کہ اس کو جو قید کیا گیا اس کا کیس ہے سو پھر سے اوپن کیا جائے اور اس کی جو ہے بے گناہی ثابت ہو جائے، تاکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں صرف خواب کی تعبیر دینے کی وجہ سے مجھے رہائی دی گئی ہے ورنہ میں تو گناہ گار تھا. نہیں، پہلے یہ چیز سارٹ آؤٹ کر دی جائے تاکہ اس کے بعد میرا حاضر ہے. پھر جب بادشاہ نے بلا کر جو ہے پوچھا کہ یہ کس وجہ سے، تو پھر وہ عورت کے سامنے بیان کیا گیا. تو اس نے عورت کہا کہ نہیں یوسف جو ہے بالکل سچے تھے، میری غلطی تھی، میں نے ان کے اوپر بہتان کی تھی جس کی وجہ سے کیس بنا، اور جو ہے میں کہتی ہوں کہ وہ بالکل بے گناہ تھے. تو جب بے گناہی کا اعلان ہو گیا تو بادشاہ نے بیان کیا جا کے یوسف کو بتا دو کہ یہ تمہاری کو بے گناہی ہے، تم کو جو قید کیا گیا تھا وہ بالکل رانگ ڈیسیشن تھا، تو تم آ جاؤ. پھر آنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ کے اوپر 7 سال جو آ رہے ہیں نا بہترین آپ کے پاس پیداوار ہوگی اور اس میں سے سیونگ کریں گے، تو اس کے بعد 7 سال جو ہے قید کے آنے والے ہیں، جو یہ سیونگ ہوگی وہ سیونگ کے جو 7 ایئرس ہے اس میں اس کو یوٹیلائز کیا جائے گا. تو اسی لیے دبلی گائے اور موٹی گائے اور گرین اور جو ہے ڈالی جو تھی وہ دوسری کا سا ایک دوسری. تو پھر بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ بیان ہے تو پھر اس کو کہا کہ پھر یہ کیا کرنا چاہیے. تو یوسف علیہ السلام نے خود نہیں کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں اور میرے ذمے یہ کام کرتے ہیں تو میں اس کا بہترین طریقے سے کہوں گا. تو یہ اس لحاظ سے یوسف علیہ السلام کو پوزیشن دیا گیا. وہاں کی جو ہے وہ جو بھی انڈسٹری تھی، وہ ایگریکلچر انڈسٹری تھی، اس کا ان کو منسٹر بنا دیا گیا. تو انہوں نے بڑے بڑے گودامیں بنائے، جو اسٹور ہاؤسز تھے بہترین اسٹور ہاؤسز بنا کے انہوں نے کہا کہ اب یہ 7 ایئرس کی جتنی ہوگی اس میں سے ڈویژن کر دی جائے گی
کتنا پورشن استعمال کریں گے، کتنا پورشن لوگوں کو دیں گے، کتنا پورشن جو ہے بزنس کے لیے استعمال ہوگا، اور جو میجورٹی ہے وہ اسٹوریج میں ڈالنا شروع کریں۔ تو اس طریقے سے وہ استعمال بھی ہو اور اسٹوریج ہوتے چلے گا۔ اس کے بعد یہ 7 سال میں اتنا ہو گیا کہ اس کے بعد سے جیسے وہ دوسرے 7 سال شروع ہوئے، قحط شروع ہو گیا، کہیں پورے ایریاز میں دور دور تک کہیں کسی قسم کا جو ہے بارش نہیں ہو رہی ہے، اور قحط ہے، پورے کوئی گروتھ نہیں ہو رہی ہے۔ تو ان کے پاس جو سیونگ تھے تو ان کے ایریا والے بھی کھا رہے ہیں، مگر جو اطراف کے لوگوں کے جو خط سے متاثر تھے وہ لوگوں کو آہستہ آہستہ لانے لگے، اور لا کر اپنے جو بھی پونجی تھی وہ دے کر جو ہے غلہ خریدنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی بھی انکم بڑھنا شروع ہو گئے، بہترین موقع سے جو ہے فائدہ بھی اٹھاتے گئے۔ تو وہاں سے اب یعقوب علیہ السلام اور ان کے جو 11 بچے تھے ان کے پاس بھی وہاں بھی فاقے شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو پتہ چلا کہ مصر میں جو ایک بادشاہ ہے وہاں جو ہے لوگ جو ہے جا کے غلہ لیتے ہیں، تو پھر وہ لے جا کر جہاں سے وہ غلہ لانے کے لیے گئے، اونٹوں میں گئے ہیں، جا کر وہاں سے جو ہے یوسف علیہ السلام کے پاس، اور یہ سارے جتنے آتے تھے یوسف علیہ السلام چونکہ انچارج تھے، وہ دیکھتے تھے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے، تو وہ سارے لوگوں کو دیکھ کر تقسیم کرتے تھے۔ وہ یعنی انچارج سے مطلب یہ نہیں کہ جو ایک ہیڈ آفس میں آپ بیٹھ کے لوگوں کے سامنے کر دے کے جو چاہے کرا لو میں انچارج ہوں، نہیں، ایسا نہیں۔ وہ اپنے پریزنس کے سامنے ہر چیز کے پہ کنٹرول رکھتے تھے۔ تو جب دیکھے تو کیا ہے بھائی آ گیا، اور یہ ان کی عمر اتنی بڑھ گئی ہے تو اس کی وجہ سے وہ ان کو نہیں پہچان سکے، مگر وہ اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ دوسری چیز بعض جگہ یہ بتایا گیا کہ جو اس وقت کا جو منسٹر رہتا ہے یا بادشاہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے ایک تو تاج پہنتے تھے اور ٹوپی پہنتے تھے، اور دوسرا جو ہے اپنے چہرے پہ بھی ایک قسم کا ایک پروٹیکشن ایسا ڈال دیتے کہ عام آدمیوں کے ویسا نہیں۔ تو بہرحال وہ کچھ ایسا بیان کیا گیا، تو اس وجہ سے وہ نہیں پہچانتے، مگر یوسف علیہ السلام نے دیکھا یہ بھائی ہیں، دیکھے تو کیا ہے وہ 10 بھائی آئے ہیں اور بنیامین کو نہیں لائے، کیونکہ والد جو ہے دیکھ لیے تھے یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد سے یہ چھوٹا جو دوسرا بچہ ہے اس کو بھی نقصان پہنچائیں گے، تو اس کو بھی جانے نہیں دے اپنے ساتھ رکھتے۔ تو یہ گئے ہیں، جانے کے بعد وہ قصہ آپ کے سامنے ہے، میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ بہرحال وہ کھانا جو بھی تھا وہ لے لیے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا تو ان سے پرسنل بھی تھوڑا بات کر، تو جب بھی آتے تھے لوگوں سے پوچھتے تھے کس جگہ سے آئے کیا ہے، ان سے کہتے تھے اچھا ان کو غلہ دے دیا جائے، ان سے ان کے جو بھی رقم لائے لے لے۔ تو جو ان کے کام کرنے والے نوکر تھے وہ لے لیتے تھے اور ان کو دے دیتے۔ جب ان کی باری آئی تو ان سے بھی پوچھے تم کس جگہ سے آئے، حالانکہ ان کو پتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ، انہوں نے کہا کہ تمہاری فیملی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارے والد ہے اور ہماری والدہ ہے اور ایک تو کہا کہ اور کوئی ہے کہ ہاں ایک چھوٹا بھائی ہے، ہمارا چھوٹا بھائی ہے، مگر وہ والد ان کو بہت چاہتے ہیں تو وہ کہیں باہر نہیں جاتے۔ انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، ان سے قیمت لے لو اور وہ ان کا جو غلہ ہے نا وہ دے دو، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ دیکھو اب تو تم لے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ زمانے کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، لیکن سیکنڈ ٹائم اگر آئیں گے تو تم اپنے بھائی کو بھی ساتھ لانا۔ تو اس کے لحاظ سے پھر چونکہ وہ ایک سپریٹ روٹ پہ آئے گا، بھائی بھی آئے گا، تو اس کے ساتھ تم کو غلہ بھی زیادہ دوں گا۔ اور دوسری چیز یاد رکھو، اگر تم اس کو نہ لائیں گے اور تم جو بولے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم جو بول رہے ہیں صحیح ہے جھوٹ ہے، اگر سچی بات ہے تو لے کر آؤ، اگر نہ لائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، تو جھوٹ کی سزا یہ ہے کہ تمہارے کو کوئی غلہ نہیں دیا جائے گا۔ نیکسٹ ٹائم کے لیے یہ رول ہے۔ دیکھو میں نے کہا کہ نہیں ایسا ضرور ہے۔ اس کے بعد جب سارا وہ پیک کرنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ یہ انہوں نے جو منی لے کر آئے تھے، جو سونا تھا چاندی تھا جو بھی تھی، جو خریدنے کے لیے لائے تھے، ان میں سے کسی ایک اونٹ کے جو غلہ جو باندھیں گے اس کے اندر یہ اس کو چھپا کر پھر بند دیں۔ غلاموں نے حکم ملا تھا بادشاہ کا، جو منسٹر ہے اس کا، تو کیسا تو انہوں نے کر دیا اور یہ چلے گئے۔ واپس جانے کے بعد تو بھائیوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، ابا جی ہم آئے ہیں، غلہ تو مل گیا ہے، بہت بڑی چیز ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارے کو ایک پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ بادشاہ نے وہ جو بھی تھا، وہ جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کنڈیشن لگا دی ہے۔ اس نے کہا کہ تم نے بتایا کہ اور ایک بھائی ہے، اور اگر تم نے جھوٹ بولا ہے اور اپنے بھائی کو نہیں لائیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ تم نے جھوٹ بولا ہے کہ بھائی ہے، اگر سچا اگر تمہارا ایک چھوٹا بھائی ہے تو اس کو لے کر آئیں گے تو پھر آئندہ غلہ ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔
تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ابا جی، اب یہ جو غلہ ہے یہ تو ختم ہو جائے گا، مگر پھر ہم کو خیر میں کچھ کھانا نہیں ہے، تو ہم کو جب تک کہ بنیامین کو نہیں لے جائیں گے ہم کو غلہ نہیں ملے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم اپنے، یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ سب اپنے باتیں بناتے ہیں، تم جیسے یوسف کو لے کر گئے تھے اب بنیامین کو لے جانے کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سچ بات کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب کھولے تو دیکھا تو کیا انہوں نے جو بھی پیسہ لے کر گئے تھے، جو گولڈ ہے، سلور ہے، جو بھی کوائنس تھے، دیکھے تو کیا غلے کے ساتھ واپس آ گئے۔ اب والد کے پاس لا کے دیکھیے یہ بادشاہ تو بہت نیک اور کریم ہے، یہ ہماری پونجی بھی واپس کر دیا، تو اب تو ہمارے کو جانا ضروری ہے، کیونکہ اب جیسے ہی غلہ ختم ہو گیا ہم جائیں گے۔ تو کچھ زمانے کے بعد جب غلہ ختم ہو گیا پھر دوبارہ ان کو جانا پڑا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس نے پونجی بھی واپس کی تھی، تو یہی پونجی ہم پھر واپس لے کر جا رہے ہیں، مگر جب تک بنیامین کو نہیں بھیجیں گے ہم کو غلہ نہیں ملے گا۔ پھر بنیامین کو لے کے وہ پونجی لے کے پھر پہنچے ہیں۔ پہنچنے کے بعد جب دیکھے تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ پھر، مگر والد صاحب نے کہا کہ دیکھو تم سب بھائیوں جا رہے ہیں، ایک طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ تم پہ نظر بھی رکھیں گے کہ بادشاہ کے ساتھ ان لوگوں نے کھل مٹ کر بات بھی کی ہے اور بادشاہ نے ان کی کچھ پونجی واپس کر دی ہے، تو پھر ایک بڑا گروپ بنا کے آئیں گے تو وہ لوگ تمہارے مخالفت ہو جائیں گے۔ تو ایسا کرو، دروازے جو انٹرنس کے ڈورس ہیں نا، اس میں الگ الگ ڈور سے الگ الگ جاؤ، سب مل کے ایک ڈور پہ ساتھ پورے بھائی ایک ساتھ نہ جاؤ۔ تمہارے جو 11 لوگ جائیں گے تو 11 لوگ ڈسٹریبیوٹ کر دیو، کوئی 3 ادھر، کوئی 4 ادھر، کوئی 2 ادھر، ایسا الگ الگ جا کے، ہاں بادشاہ کے سامنے سب جا کے مل جائیں۔ تو ایسی کہ وہ انٹرنس سے آئے، اس کے بعد بادشاہ کے سامنے جب گئے تو سارے آگے، اور یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو دیکھتے ہی دیکھ لیا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ آرام کرو، تھوڑی دیر بیٹھو۔ غلے والے کا جو اس میں چپ ہونے لگے، ایک ایک بھائی سے تھوڑا بات چیت کر کے، تمہارا کا نام کیا ہے، کہاں، اچھا تم آئے تھے نا اس سے پہلے، اوکے، تم کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس کے بعد جب بنیامین آیا تو کیا ہے تمہارا، تو اس نے کہا بنیامین، وہ بھی نہیں پہچانے یوسف علیہ السلام کو۔ سب بیٹھے، اس کے بعد سب بات چیت کرنے ادھر ادھر گئے تو بنیامین کو ایسا اشارہ کیا، ادھر آ جاؤ۔ جب وہ قریب آ گیا تو انہوں نے کہا کہ تم کیا حال ہے تمہارا، کیا ہے؟ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کچھ ایسی وجہ سے کیا کہ بنیامین کو تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو ہے یوسف علیہ السلام ہے جو میرے بچھڑے تھے، اس کا اثر بھی ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر اب غلہ ختم ہو جائے گا تو پھر وہ تول ہو جائے گا، تب تو تم کو جانا پڑے گا، تو کوئی بات نہیں، کچھ ایسا کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام نے، قرآن میں بتایا گیا کہ وہ انہوں نے ایک سلسلہ کیا کہ جب غلہ سارا بھرنے گیا تو انہوں نے کہا کہ، تو بنیامین سے پوچھا کہ تمہارا کون سا اونٹ کدھر ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے۔ تو اچھی بات ہے، تو غلاموں سے کہا کہ ان کا جو سامان بھریں گے نا، اس میں وہ جو میجرنگ جو رہتا ہے نا، جس سے غلہ میجر کر کے ڈالتے ہیں نا، وہ چاندی کا کچھ بہت بادشاہ کا تھا، وہ جو ہے وہ ان کے جو پیک ہے اس کے اندر چھپا دو۔ اس کے بعد سارا بیان کر دیے، تو انہوں نے وہ جو پونجی پیسے لے گئے تھے وہ پیسے لا کے دے دیا۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اب چلو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ سامنے ہمارے لے لیا تو اب تو ہم کو نہیں ملنے والا، چلو ایک ایک اونٹ لے کے چلے گئے۔ تو اونٹ لے کر تھوڑی دور نکلے، نکلنے کے بعد جیسے محل سے تھوڑا سا آگے گئے، ایک آدمی کو بھیجایا کہ پکارو ان لوگوں کو واپس بلاؤ۔ وہ انہیں پکار کے، لوگ آپ واپس آؤ، واپس آؤ۔ تو پھر اپنے اونٹوں کو لے کر پھر واپس آئے۔ انہوں نے کہا کہ کیا پرابلم ہوگا، ہم تو سیدھا آئے تھے، اب لاسٹ ٹائم تو ہم کو چھوڑ دیے تھے، اب واپس کے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بادشاہ کا جو میجرنگ کا جو وہ رہتا ہے نا، ویسل جو ہے، وہ جو ہے میجرنگ کین جو ہے وہ کسی نے چرا لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ایسے چور، ہم تو آپ لوگوں کی خدمت کرنے والے اور آپ کے شکر گزار ہونے والے ان لوگوں میں ہمارے پاس کوئی چلی۔ انہوں نے کہا کہ چلو، اگر تم نے غلطی سے لے لیا ہے تو واپس کر دو، تو ہم تمہارے کو بہترین انعام دے کر اس کا انہوں نے کہا کہ ہم لیے ہی نہیں تو ہم واپس کیا کریں گے؟ کیا اچھی بات ہے، نہیں لیے، اگر تمہارے پاس سے نکلا تو اس کی کیا سزا ہے، چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو جو رولس ہے، جو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے، جو رولس ہے، اس میں یہ ہے، جو چوری کرتا ہے وہ جو ہے جس کی چوری کیا اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ ان کا غلام بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک، اچھی بات ہے، تو کھولو اب۔ تو بڑے بھائی کا کھولے، سیکنڈ بھائی کا کھولے، تیسرے بھائی کا چھوڑے۔ اس کے بعد جب بنیامین کا جو ٹرن آیا وہ کھولے تو کیا اس میں سے پیالہ نکلا۔ نکلتے ہی بھائیوں کو غصہ بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو چور ہے، یہ تو نہ صرف چور ہے بلکہ اس کا بھائی بھی چور تھا۔
مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بول رہے ہیں. اس کا بھی قصہ مفسرین نے بیان کیا کہ ان کی جو ایک جاننے والی ایک ان کی خالہ یا خالہ کے جو کوئی رشتہ ہوگا یا دوست ہو گیا کیا ہے، وہ یوسف علیہ السلام کو بہت پسند کرتی تھی اور ان کو جو ہے وہ جیسا کیئر ٹیکر بولتے ہیں اس کے لیے بھیجا جاتا تھا. اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی تھوڑی عمر بڑھ گئی تو پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا وہ ہمارے واپس کر دو. تو انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو دوبارہ لینے کے لیے کیا کیا، اپنے پاس کا کوئی جو زیور تھا یا کوئی چیز تھی یوسف علیہ السلام کے پاس چھپا کے بھیج دی، لگا دی. تو اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام آئے تو اس کے بعد واویلا کرتے آئے کہ میرا وہ چیز کچھ زیور تھا، کچھ چیز میری چوری گئی ہے. تو جب دیکھے تو کیا یوسف علیہ السلام کے کپڑوں میں سے نکلی. تو یعقوب علیہ السلام سے پوچھے کہ چوری کی کیا سزا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو چور ہے وہ اس کے حوالے کر دیا جائے. تو ویسا وہ چوری کا الزام لگا کر وہ عورت یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے گئی تھی تاکہ وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ وقت گزارے گی. بعد میں اس کا انتقال ہو گیا تو واپس یوسف علیہ السلام کو لا لیا گیا تھا. مگر وہ بھائیوں نے جو کہا کہ یہ اس کا بھائی بھی چور تھا تو وہ سلسلہ بتا رہے ہیں کہ جو وہ عورت کے ساتھ ہوا تھا. بہرحال پھر انہوں نے کہا کہ پھر یہ چور کی سزا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بتا دیا تھا کہ جو چوری کرے گا وہ تو اس کے حوالے کر دیے. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر یہ بنیامین کو، اب وہ بھائیوں نے مشورہ کیا کہ والد صاحب سے ہم بیان کر کے آئے تھے کہ ہم اس کو ضرور لے کر آئیں گے، اگر نہیں لے جائیں گے تو والد صاحب ناراض ہیں. اب وہ جا کے وہ بادشاہ کے پاس گیا کہ اگر آپ کہتے ہیں ہم میں سے کسی ایک کو لے لے، اس کو بنیامین کو چھوڑ دے، کیونکہ ہم نے والد سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو واپس لے کر. نہیں کہا اللہ میں کیسا کر سکتا ہوں، چوری ایک کرتا ہے تو سزا دوسرے کو دوں، یہ تو ہرگز میرے پاس نہیں ہو. تم نے تو بڑا بہت کوشش کیا. تو اس میں سے ایک جو بڑا بھائی تھا وہ کہا کہ میں تو واپس نہیں جا سکتا، میں تو ٹھہر جاؤں گا. بنیامین کو چھوڑ دیا گیا. تو جب قصہ ختم ہو گیا تو شام کا وقت ہوا تو پھر یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو بلا بٹھا کے سب سمجھایا کہ میں یوسف ہوں اور یہ ہے. اس کے بعد بنیامین اب یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے. اس کے بعد پھر جب غلہ ختم ہو گیا ہے، غلہ ختم ہو گیا تو پھر روتے دھاتے جو ہے پھر اونٹا لے کر آئے، پھر سے غلہ لینا ہے. جب وہ قریب آئے تو دیکھے تو کیا ہے، یوسف علیہ السلام کے قریب جو ہے بنیامین بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے دیکھ کر کہا یہ کیا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم کو پتا ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یوسف کی بات یہ بادشاہ کیسا کر رہا ہے؟ نے کہا کہ آپ یوسف ہیں جو یہ تفصیلات معلوم ہے آپ کو ساتھ؟ میں نے کہا کہ ہاں انا یوسف ہوں حاضا عقی، تو میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین. تو جب دیکھتے اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی، جب دیکھیں پورا یاد آ گیا ہوگا ہم نے کیا سلوک کیا تھا، ان کو بھیجا تھا اور اس کو یہ کرا تھا اور یہ کرا تھا، نقصان پہنچا. اور آج جو ہے ہمارے پاس جو ہے ہماری حالت یہ ہے کہ فقیروں کے ویسا ان کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ بادشاہ کے جیسا تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ ہم نے جو کام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ دیا، اور آپ نے جو نیکیاں کیے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کا اتنا مقام فرما دیا. تو یہ بالکل صحیح بات ہے. اب ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، جو چاہے آپ حکم دے دیں. ہمارے قتل کرنے کا حکم دے تو آپ بالکل بجا ہے، ہم کو قید کرنے کا حکم دے دے تو وہ کسی قسم کی تکلیف آپ پہنچانا چاہتے ہیں، کوڑے مارنا چاہتے ہیں، جو چاہتے کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں. مگر یوسف علیہ السلام کا دعا لا تسریب علیکم اليوم، آج کے دن میں تم لوگوں نے میرے ساتھ جو کام کیا تھا نا وہ تمہارے سامنے ریپیٹ کر کے تمہاری بے عزتی کرنا اور تحقیر کرنا بھی نہیں چاہتا. میں تو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے اور یہ میں نے معاف کر دیا. آج کوئی تمہارے ساتھ گلا بھی نہیں ہے، نہ کوئی تمہاری باتوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں، نہ تمہاری بے عزتی کرنا چاہتا ہوں. یہ کہہ کر انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے کہا کہ تم میرے والد کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ والد جو ہے آپ کی جو ہے یاد میں روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، ہی کانٹ سی اینی مور، ہم کو ہاتھ سے ٹٹول ٹٹول کے چلنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے. ایک دم یاد آیا کہ والد نے جو کرتا ان کو رائٹ ہینڈ پہ لگا دیا تھا نا، جو جنت کا ابراہیم السلام کو لایا تھا، انہوں نے وہ کھول کے کہا کہ یہ چیز لے جاؤ اور میرے والد کے اوپر ڈال دو، آنکھوں پہ ڈال دو، ان کے چہرے پہ ڈال دو. تو وہ بھائی جو تیزی سے بھاگے وہاں جانے کے بعد، اور وہ کہاں کا وہ جو کرتا بھیجا گیا ہے تو وہ جنت کا کرتا ہے جس کی نبی کو اس کو پتہ چل جاتا ہے. تو ابھی کرتا لے کے راستے میں ہے اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی بھی اور اس کی خوشبو آ رہی کیونکہ وہ جنت کا کرتا ہے نا، اس کی خوشبو آ رہی. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا کیا ہے، آپ کو کیا بولتے ڈیمنشیا ہو گیا ہے کیا؟
اب یہ بڑھاپے کے اس میں جو ہے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اب یوسف کو تو جا کے برسوں برسا ہو گیا, اب تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہے بھی زندہ ختم ہو گیا, اور یہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, یوسف آ رہا ہے, ایسی باتیں کر. ٹھیک ہے, جب موقع آئے گا تو جیسے بھائی آئے نا, سب لوگ آتے ہی جو ہے وہ جو کرتا تھا وہ یعقوب علیہ السلام کے اوپر ڈالتے وہ جنت کا جو کرتا ڈالتے ان کی آنکھوں کی بینائی آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نہیں کہتا تھا کہ یسوع زندہ ہے اور وہ ہے, اور اس کی خوشبو آ رہی ہے, یہ کپڑا جو ہے بھیجا ہے, کرتا بھیجا. وہاں سے پھر یعقوب علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ سب مل کر گئے ہیں. وہاں جانے کے بعد, اب چونکہ وقت بہت ہو گیا تو میں مختصر کر کے ختم کر دینا چاہتا ہوں. جب گئے وہاں جانے کے بعد دیکھے تو جب انٹرنس کے پاس وہ تھا کہ بادشاہ کے پاس آتے تھے ملنے سے پہلے, تو خود جا کر یہ یوسف علیہ السلام اترے ہیں والد صاحب کو, اور جو ان کی سوتیلی ماں تھی ان کو, اور یہ جو بھائی تھے 10 بھائیوں کو بھی لے کر آئے. اس وقت بنیامین کو بھی کہا کہ تم بھی جا کر, وہ بھی بنیامین بھی اپنے والد صاحب سے مل لیے اور بھائیوں سے بھی مل لیے. سب نے کہا دیا کہ دیکھیے ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک دوسرے سے ملا دیا, الحمدللہ الحمدللہ. پھر جا کے یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے. اس وقت یہ لوگ جب ملنے آ رہے ہیں تو ان کا اس وقت کا جو ماحول رہتا تھا اور جہاں کے رولس ریگولیشنز رہتے تھے, وہ آتے سب سے پہلے سجدہ کرتے تھے, اس کے بعد آگے بڑھتے تھے. تو اس وقت یہ سارے لوگ جو سجدہ کیے, سجدہ کیے سے مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ جھک گئے ہوں گے یا سر بھی لگائے یا اللہ عالم جو بھی ہوا وہ ہوا تھا. تو اس وقت فوری کہا گیا کہ یہ ہے تعبیر جو تم نے خواب دیکھی تھی کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے تمہارے سامنے سجدہ کر رہے ہیں, یہ چیز تھی. تو یہ چیز تو بیان کرنی تھی, یہ ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام ان کو رکھے ہیں, ان کی خدمت کریں ہیں. اس کے بعد پھر وہاں سارے لوگوں کو سیٹل کرا دیا, بھائیوں کو بھی اور یعقوب علیہ السلام کو. اس کے بعد زمانے کے بعد یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. پھر یوسف علیہ السلام اور بھائیوں کے ساتھ وہاں گزارا ہوا. یہ ساری جو تفصیلات تھے میں آپ کے سامنے پوری چیز بیان ہے. میں اس اختتام پہ خالی اتنا بتا دینا چاہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے ہم کو 2 چیزیں بتا دی, ایکسٹریم. ایک دا بیسٹ کیریکٹر جو ہو سکتا ہے وہ بھی بتا دیا, اور ایک ورسٹ کیریکٹر جو ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا. ورسٹ کیریکٹر کیا ہے؟ بھائیوں کے ساتھ اتنا جو ہے یہ حسد اور کینہ اور بغض جو دل کے بیماریاں ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو ان لوگوں میں یہ کینہ بھی تھا, بغض تھا اور حسد بھی تھا. یہ جو بیڈ ہارٹ کے ڈیزیزز ہیں نا, جو روحانی جو بیماریاں ہیں, وہ بتا دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بیسٹ کیریکٹر بھی جو ہو سکتا ہے وہ بتا دیا گیا کہ جس کو کم عمری میں والدہ کے انتقال کے بعد والد سے جدا کر دیا, وطن سے نکال دیا, ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئی, ان کو بیچ دیا گیا, ان کو جو آزادی تھی اس کو غلامی میں تقسیم کر دیا, اور ان کو جو ہے اپنے سے کم داموں میں لے کر, اس کو زیادہ بھی ان کی اہمیت بھی نہیں بتائی کہ کم سے کم پیسے میں لے کے کہا کہ اس کو دور دور لے کے جاؤ, یہ جھوٹا ہے اور یہ ہے وہ ہے, بڑا ہے کہ اس کو ہرگز یہاں واپس آنے نہیں دینا, دور لے جا کر اس کو بیچو. یہ ایسا کہا. تو ان کی جو ہے ورسٹ ایسپیکٹ کیا ہو سکتی ہے انسان کی, اور بیسٹ ایسپیکٹ کیا ہو سکتی ہے, یہ ہم کو لیسن دیا گیا. اس سے خالی میں آپ کے سامنے ایک ہی بات بیان کر ختم کر دیتا ہوں کہ دل کی جو بیماریاں, روحانی بیماریاں, اس سے آپ جو ہے حسد, کینہ, بغض, ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. اور یہ اکثر جو ہے اگر آپ کے بلڈ ریلیشن کے ساتھ ہو رہے ہیں تو یہ ورسٹ تھنگ ہے. کسی مسلمان کے تعلق سے آپ کے دل میں کسی قسم کی برائی نہ آنے دے. جہاں بھی کوئی کسی قسم کی برائی آتی ہے ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ ختم کرنے سے پہلے ایک چیز یاد دے دیتا ہوں. فتح مکہ ہوئی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, 10,000 کا لشکر لے کر آئے, اور جو مشرکین تھے جب دیکھے کہ ہم لڑ نہیں سکتے تو وہ آ کے سامنے کعبے کے قریب آ گئے ہیں, سب اب آ کر کھڑے رہ گئے. ہم نے تو ان پہ اور ان کے ساتھیوں پہ اتنا ظلم کیا, بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ, خباب بن ارث رضی اللہ تعالیٰ سے, سمیہ رضی اللہ تعالیٰ سے, یاسر رضی اللہ تعالیٰ سے, ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا انہوں نے, اور مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا. اب یہ سب میں کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ رکھ کے, جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی سامنے کھڑے تھے, اب یہ کھڑے رہ کے کہہ رہے ہیں اب آپ تو فتح مکہ ہو گیا ہے, آپ 10,000 کا لشکر لے کر آئے, اب آپ حکم دیں گے تو ہمارے گردنیں مار دینے گردنے تو کوئی ہم بول نہیں سکتے, کیونکہ اب آپ کے حق ہے, آپ جو چاہے کر سکتے. ہم کو غلام بنا لیں,
اس کے لیے بھی ہم کو کوئی کچھ نہیں بول سکتے. ہمارے کو جو قید میں ڈال دیں گے یا ہمارے اوپر کوڑے مارنا شروع کر دیں، ہمارے جو ہے ٹکڑے کر دیں گے، تو جو بھی کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ جو حکم دیں گے اس کے ہم سزاوار ہیں. اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں وہی بات کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم. تو جو سامنے جتنے کھڑے تھے مشرکین مکے کے تھے، وہ سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھک گئے کہ یہ کتنا طریقے سے آپ نے جو ہے ہمارا کیا بدلا دیا ہے کہ ہمارے ساتھ اتنی بہترین طریقے سے بات تھی. تو خیال میں اس بات کو ختم کرتا ہوں. سورہ یوسف کو آپ نے پڑھا بھی ہوگا، یوسف علیہ السلام کی تفصیلات میرے سے زیادہ آپ لوگوں کو معلوم ہوں گے، مگر یہاں بات ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ آج کے تعلق سے اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو بات کر لیں. ہم خاص طور پہ دعائیں کریں جو ہمارے جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا. بہت سارے ہیں، بہت سارے. انوری بہن ہے، ہماری زبیدہ بہن ہے، اور جتنے ہم نام میں تو پورے نہیں لے رہا ہوں، مگر آپ کو پتا ہے کہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے. پریشان حال ہے ان کو پریشانی کو دور فرمائے. قرض دار ہیں ان کے قرضوں سے نجات. جو بھی پریشانیوں میں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. جو ہمارے احباب رشتہ دار دنیا سے گزر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام صبر جمیل عطا فرما. دعا کرتا ہوں اس کے بعد ہم اگر کچھ کوشچن آنسر رکھتے ہیں. اللهم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظرا وفضلا دائما واجرا عظیما وعلما نافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صادقا وقلبا صابرا وقلبا شاكرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبيب إلى الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. سنا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ پاک فلسطین پہ جو مظالم ہو رہے ہیں، اللہ پاک مظلومین کو ظالم کے ظلم سے بچا دے. دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ مظلومین کو ظالم کے ظلم سے بتا دے. ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے طور پر فرمائے. جو کچھ مصیبت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طور معاف فرما دے. آپ لوگوں کا ممنون و مشکور ہوں جو میرے ساتھ آپ نے وقت گزارا. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا کہنا سننا اس کو قبول فرما دے. یہ ہدایت کے راستے کھول دیجیے. ہمارے اعمال میں اخلاص ہدایت عطا فرما. ریاکاری سے ہم آپ کی پناہ میں آتے. عاجزی اور انکساری عطا فرما. غرور اور تکبر سے ہم آپ کی پناہ میں آتے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.